ماروں۔ آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب اس کا 5 باب 1 سے 15 آیات۔ ان دنوں نعمان ابرام کے بادشاہ کے لشکر کا سپہ سالار اپنے آقا کے نزدیک بڑا آدمی اور اس کے سامنے عزت دار تھا، کیونکہ اس کے وسیلے سے خداوند نے آرام کو رہائی دی تھی، اور وہ بڑا دلیر اور بہادر آدمی تھا، مگر اس کو برس تھا۔ ارامی گروہ نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر لائے تھے، تو وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی اکانی سے کہا، کاش کہ میرا آقا اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامریا میں ہے، کیونکہ وہ اس کو اس کے برس سے شفا دیتا۔ تب اس نے جا کر اپنے مالک سے بات کی اور کہا کہ وہ چھوٹی لڑکی جو اسرائیل کے ملک کی ہے یوں یوں کہتی ہے۔ تو ارام کے بادشاہ نے اس سے کہا، تو جا اور میں اسرائیل کے بادشاہ کو خط بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا اور اس نے اپنے ساتھ 20 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور کپڑوں کے 30 جوڑے لیے، اور وہ شاہ اسرائیل کے پاس خط لایا جس میں لکھا تھا کہ جب میرا یہ خط تجھ کو پہنچے تو تجھ کو معلوم ہو کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے، تاکہ تو اس کو اس کے برس سے شفا دے۔ جب اسرائیل کے بادشاہ نے خط پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، کہ اس نے اس کو میرے پاس بھیجا کہ میں اس آدمی کو اس کے برس سے شفا دوں۔ سو تم جانو اور دیکھو کہ وہ میرے خلاف ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیسا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو اس نے بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اس کو میرے پاس آنے دے تاکہ وہ جانے کہ اسرائیل میں در حقیقت ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور گاڑیوں سمیت آیا اور الیسا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیسا نے اس کے پاس قاصد بھیج کر کہا کہ جا اور اردن میں 7 دفعہ غسل کر، تو تیرا گوشت بحال ہو جائے گا اور تو پاک ہوگا۔ اور نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہا، میں خیال کرتا تھا کہ وہ نکل کر باہر آئے گا اور کھڑا ہوگا اور خداوند اپنے خدا کا نام لے گا اور اپنا ہاتھ اس جگہ پر پھیرے گا اور برس کو اچھا کرے گا۔ کیا دمشق کے دریا ایانا اور فرفر اسرائیل کی تمام ندیوں سے اچھے نہیں؟ کیا میں ان میں غسل نہ کروں اور پاک صاف نہ ہو جاؤں؟ اور وہ واپس ہو کر روانہ ہوا اور غصے میں تھا۔ تب اس کے خادم اس کے پاس آئے اور اس سے خطاب کر کے کہا، اے باپ، اگر نبی تجھے کسی کا بڑے کام کا حکم دیتا تو کیا تو اس کو نہ کرتا؟ تو کتنا زیادہ یہ جو اس نے تجھے کہا، غسل کر اور پاک صاف ہو جا۔ تب وہ چلا گیا اور اردن میں 7 دفعہ غوطہ مارا جس طرح کہ مرد خدا نے کہا تھا، تو اس کا گوشت چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور وہ مرد خدا کے پاس بواں اپنے سب ہمراہیوں کے واپس آیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، دیکھ، میں نے جان لیا کہ ساری دنیا میں کوئی خدا نہیں مگر اسرائیل میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج کا جماعتی زبور۔ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، اسی طرح اے خداوند
मेरी जान तेरी मुश्ताक है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँ। मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब जाऊँ और खुदा के रूबरू हाजिर हूँ। जमायती जवाब, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँ। अपना नूर और अपनी सच्चाई ज़ाहिर कर कि वो मेरी राह बरी करे और मुझे तेरे कोए मक़दस और तेरे खैमों तक पहुँचा दे। जमायती जवाब, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँ। तब मैं खुदा की कुर्बान गाह के पास जाऊँगा, खुदा के पास जो मेरी खुशी और मेरी शादमानी है, और बरबत बचाते हुए तेरी हम्द करूँगा। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, ऐ मेरे मुखलिस। जमायती जवाब, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब उसके रूबरू हाजिर हूँ। नारे हम्द, देखो अब कबूलियत का वक्त है, अब नजात का दिन है। खुदावन आपके साथ हों, आपके साथ भी हूँ। अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका, ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब उसकी 24वीं आयत से लेकर। उस वक्त जब यीशु नासरत में आया तो उसने इबादत खाने में लोगों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 वर्ष 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़े, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास व सदूम की सारफत की एक बेवा औरत थे, इनमें से किसी के पास ना भेजा गया। और एलीशा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन इनमें कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नुमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से में भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए, जिस पर उनका शहर बना हुआ, ताकि उसे सर के बल गिरावे। लेकिन वो उनके बीच से होकर गुजर कर चला गया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। तेरी स्ताइश हो।